بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ احادیث مبارکہ جیسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تھا، تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگ گئے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جرانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح باری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوت پر روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2344، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ، آس پاس بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالکی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن کو بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔